السلام علیکم، میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے انسان اور جناتوں کے معبود، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے انسان اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، تو ہی ہمیں ہر غم اور دکھ سے نجات دینے والا اور تکلیف پریشانی کو بھی دور کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو قادر ہے، تو خالق ہے، ماں کی شفقت سے 70 گنا زیادہ شفیق ہے، تو میرے والدین کی مغفرت فرما، میرے رشتہ داروں کی اور میرے دوست و احباب کی خطاؤں کو معاف فرما، اور ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے اللہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فضول اور برے کاموں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں بڑی بیماریوں اور بڑی پریشانیوں سے محفوظ فرما، آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے چھپے اور کھلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، بے شک تیری معافی بہت بڑی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہم لاچار و مجبور اور بے بس ہیں، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے رزق میں فراوانی فرما، ہمارے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں اور ہمارے والدین اور دوستوں رشتہ داروں کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی صبر و شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ اے اللہ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے۔ اے اللہ ہمیں راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میرے مالک تو بڑا کارساز اور مسبب الاسباب ہے، حق کو غالب فرما۔ اے اللہ اے میرے مالک ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں تمام نعمتوں سے مالا مال ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمارے رب العزت اے مہربان ہم پر رحم فرما۔ اے میرے اللہ تو رحمان ہے، بن مانگے رحم کرنے والا ہے، صحت عزت رزق عطا کرنے والا، مالک کائنات تو ہی ہر ایک کو دعا مانگنے کی توفیق دینے والا اور دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ
اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر کام کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، جو ہم حلال کام کریں اس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ، یہ ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت اور تقوی عطا فرما، نیک و پاک دامن لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ، قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس ماہ میں تو نے جو حصہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے، مجھے اس میں سے زیادہ عطا کر، اور اس مہینے میں تو نے اپنے قریبی دوستوں کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے مجھے زیادہ حصہ دے، یعنی رحمت، بخشش، محبت، قبولیت اور درگزر، نیز ہمیشہ کے لیے بخشش، آرام، آسودگی اور آگ سے خلاصی، جنت میں جانے کی کامیابی اور دنیا آخرت کی بھلائی میں زیادہ حصہ دے۔ اے اللہ، اس مہینے میں میری دعا کو ایسا بنا کہ تجھ تک پہنچ جائے اور تیری رحمت اور بھلائی اس میں مجھ پر نازل ہو، اور اس ماہ میں میرا عمل تجھے قبول، میری کوشش تجھے پسند، اور اس میں تو میرا گناہ بخش دے، یہاں تک کہ اس ماہ میں میرا نصیب بڑھ جائے اور میرا حصہ زیادہ ہو جائے۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنے خزانے غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کی ہر قسم کی وبا اور بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت اور بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہم پر رحم کرو فرما۔ اے اللہ، ہماری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، میری ماں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما جو پردہ فاش کرتے ہیں، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعا کو روک لیتے ہیں۔ اے اللہ، میرے وہ گناہ بخش دے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ، میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا اور ہر لغزش سے درگزر کر جو مجھ سے ہوئی۔ اے اللہ، میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتی ہوں اور تیرے ذات کو تیرے حضور اپنا سفارش بناتی ہوں، اور میں سوال کرتی ہوں کہ اے اللہ، مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اے اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتی جو میرے گناہ بخشنے والا، میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ میں نے اپنا نفس پر ظلم کیا، اپنی جہالت کی وجہ سے جرات کی، اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا ہے۔ اے اللہ، کتنے ہی گناہوں کی تو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا، کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائی اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی۔ تو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کی میں اہل ہرگز نہیں تھی۔ اے اللہ، ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ عطا فرما، زیادہ بہتر دے۔ اے اللہ، مجھے میرے جسم میں عافیت دے۔ اے اللہ، مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اے اللہ، مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، میں کفر اور فکر سے تیری پناہ چاہتی ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، تو غنی ہے۔ اے اللہ، نہ جانے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔
اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری زندگیاں کیا ہیں۔ اے اللہ تو نے عزت دی ہے، اے اللہ لوگ عزت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ نہ جانے کیا آرزو امید سے، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم تیری ہدایت، تیری بخشش، تیری رحمت اور تیری رضا کے طالب ہیں۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو آپ کے فرما بردار اور آپ کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ تو میرا حال جانتا ہے، میری حاجت جانتا ہے، براہ کرم میری مدد کرے اور مجھے صحیح راستے پر چلائیں۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ نہ جانے تیرے کتنے بندے مقروض ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ذلت کی زندگی سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ قرض کے بوجھ سے سب کو دوش فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہمارے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم مقروض ہوئے، اے اللہ دنیا کی محبت میں ہم نے ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا قبول کر لیا۔ اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم رحم کیجئے، ہم میں امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ یا اللہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ ہم اس دعا کو مانگنے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ معاف کر دیں، یا کریم معاف کر دیں، یا رحیم معاف کر دیں۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کر۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اس دن کی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما دے، سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما، ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں بخش دے اور یہ آفت دور ہو۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ جو نہ مانگ سکے، اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کتنے ہی گناہ گار سہی، ہمارے گناہ پہاڑوں سے زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تیری مغفرت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اور ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں کیے گئے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کر دے۔ یا رب تعلیم عام ہو جائے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ یا اللہ نوجوان نسل کو گمراہی سے بچا لے، صراط مستقیم پر چلا دے، استقامت دے دے۔ ہمارے نوجوانوں کو علم نافع کے حصول میں کامیابیاں دے کہ دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ اے ہمارے پیارے رب ٹائم پاس کرنے کا جو روگ لگا ہے اسے مکمل نجات دے دے، مثبت سوچ سے ہم کنار کر دے، معاشرے میں ہر پہلو سے سدھار آ جائے، ملاوٹ، رشوت خوری، دھوکہ، فریب، جھوٹ سے سب کی جان چھڑا دے،
اگر ہم سے کوئی بھول یا کوئی خطا یا نافرمانی ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کر ہمیں اس طرح کی سزا نہ دے۔ اے اللہ زلزلوں کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ مسلمان ملکوں کو امن کا گہوارہ، حکمرانوں کو دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں فکر و غم سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت و تکریم کو محفوظ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت اور چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ۔ اے اللہ ان کے درمیان میں جو ناراضگی ہے اسے دور فرما۔ اے رب کائنات اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال سے کہیں، جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔